مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ اومن کان میتا فاحییناہ، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا، وجعلنا لہ نورا، اور اس کے لیے ہم نے ایک نور پیدا کیا، یمشی بہ فی الناس، اسی نور کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کمن، کیا وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے، مثلہ فی الظلمات، جس کی مثال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اور ان اندھیروں سے وہ نکلنے والا بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ پچھلے رکوع میں جو کتنی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ حلال و حرام کرنا اللہ کا کام ہے، اور توحید کے دلائل دیے گئے، رسالت کے دلائل دیے گئے، سیدھے راستے کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو سیدھا راستہ بتائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن کی سمجھ میں یہ باتیں آ جائیں ان کو ایک نور مل گیا، ایک روشنی مل گئی، اسی لائٹ میں وہ سفر کرتے چلے جا رہے ہیں منزل کی طرف۔ ان کی منزل ہے جنت، اللہ کی رضا، اور ان کو راستے کا بھی پتہ چل گیا۔ تو جیسے روشنی سے راستے کا پتہ چلتا ہے نا، اور آپ اس راستے میں صحیح ٹریک پہ چلتے چلے جاتے ہیں، تو اسی طرح اسلام ایک ہدایت ہے۔ جس کو اسلام مل جائے گا اس کو راستہ پتہ چل گیا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ بھی رفتار کے ساتھ اس پہ چلتا چلا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جس کے پاس وہ روشنی ہے ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ کبھی کلچر سے پوچھتا ہے، کبھی لوگوں سے پوچھتا ہے، کبھی باپ دادا سے پوچھتا ہے، کبھی عقل سے فیصلہ کرتا ہے۔ تو وہ تو اندھیروں میں ہے، اور اس نے اندھیروں سے نکلنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، یعنی اس کو روشنی کی تلاش بھی نہیں ہے۔ ایک تو اندھیرے میں وہ شخص ہوتا ہے نا جو جستجو میں ہو کہ کہیں روشنی ملے تو میں دیکھوں سیدھا راستہ کیا ہے غلط راستہ کیا ہے، اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اندھیروں میں ہی بھٹک رہا ہو اور اس کو ارادہ ہی نہ ہو کہ سیدھا راستہ معلوم کروں میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں دونوں میں، کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک روشنی کے ساتھ چراغ لے کے سیدھے راستے میں سفر کر رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اندھیروں میں اور سیدھے راستے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ تو کیا دونوں کی زندگی ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے ایک تو بحران سرگردان بھٹکتا رہے گا، سکون کی تلاش میں رہے گا، دوسرے کا ہدف ہے، ایک منزل ہے، اس ٹریک پہ چلتا چلا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک الگ سے مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم اگر اسلام کو فالو نہیں کرتے نا تو تم دلائل کو تو فالو کر نہیں رہے ہو، لیکن اپنا بھی نقصان کر رہے ہو، اپنے آپ کو اس شخص کی طرح بنا رہے ہو جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو۔ تو اپنا بھی فائدہ تمہارا اسی میں ہے کہ تم اسلام کے چراغ کو لے کر سیدھے ٹریک پہ چلتے چلے جاؤ۔ تو مثال دیا ومن کان میتا، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ اللہ گمراہ آدمی کو مردے سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ مردہ آدمی جو ہے نا، یہ بڑی پیاری مثال ہے، مردے کا اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، وہ خود نہیں سوچتا۔ اسے آپ دائیں لٹائیں دائیں لیٹ جائے گا، بائیں لٹائیں بائیں لیٹ جائے گا، اس کو آپ کاٹنا شروع کر دیں کچھ نہیں دفاع کرے گا وہ۔ تو جو گمراہ آدمی ہے اس کا بھی اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، وہ کلچر کو فالو کر رہا ہے، وہ خواہشات کو فالو کر رہا ہے، اور جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے، وہ اس کی عقل اس کو صحیح گائیڈ کر رہی ہے، وہ کنٹرول میں ہے۔ تو یہ مثال دی جا رہی ہے مردہ اور زندہ کی۔ تو جیسے مردہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ بولتا ہے، تو ایسے ہی گمراہ آدمی بھی نہ حق بولتا ہے نہ حق سنتا ہے نہ حق دیکھتا ہے، بس وہ تو ایسے ہی ہے، کبھی معاشرہ ادھر لپیٹ رہا ہے کبھی ادھر لپیٹ رہا ہے، کبھی اس کو جو مرضی ہوتا رہے اس کے ساتھ، کلچر اس کا بیڑا غرق کر دے وہ کلچر کو فالو کرتا ہے، خواہشات کو فالو کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ومن کان میتا، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندگی دے دی، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور پیدا کیا جس کو اسلام کہا جاتا ہے، روشنی پیدا کر دی، یمشی بہ فی الناس، اسی چراغ کو لے کر، اسی نور کو لے کر وہ لوگوں میں چل پھر رہا ہے۔ کتنا ہی ہجوم ہو لوگوں کا، اس کو پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا، اور وہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ کمن، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، مثلہ، جس کی مثال ہے کہ وہ فی الظلمات، اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اور ان اندھیروں سے نکلنے کا بھی اس کا پروگرام نہیں ہے۔ تو مسلم اور غیر مسلم، جو پریکٹسنگ مسلم ہے اور غیر مسلم، اس کی یہ والی مثال ہے، جو عملی مسلمان ہے اس کی اور غیر مسلم کی یہ مثال ہے۔ کذالک زین للکافرین، اللہ فرماتے دیکھو اس طرح سے کافروں کے لیے ہم نے مزین کر دیا ہے ما کانوا یعملون، وہ عمل جو کر رہے ہیں وہ، یعنی اندھیروں میں چلنا اللہ نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے۔ حالانکہ اندھیروں میں جو بھٹک رہا ہوتا ہے وہ تو عقل ماتم کرتی ہے کہ بھئی تجھے کیا ہو گیا،
لیکن پھر بھی اندھیروں میں کیوں بھٹک رہے ہیں؟ اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ ان کے لیے انہی اندھیروں میں بھٹکنے کو شیطان نے مزین کر دیا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ راستے کا معلوم نہ ہونا گویا اچھا کام ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کتنا ہی لمبا سفر ہو، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی منزل کی طرف، یعنی یہ جہاز یا ٹرین یا بس منزل کی طرف جا رہی ہے، تو لمبا سفر بھی انسان کو آسان لگنے لگتا ہے. ہمیں اکثر تجربہ ہوا ہے کہ ہم جب سفر میں جا رہے ہوں تو اگر راستہ ہم بھول جائیں نا تو ایک ایک سیکنڈ ڈرائیونگ کا مشکل لگتا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یار آدمی کس ٹریک پہ جا رہا ہے. لیکن جب تک آپ کو پتہ ہے کہ یار آپ صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے میرا ہر آنے والا سیکنڈ اور منٹ مجھے منزل کے قریب کر رہا ہے، لمبے سفر بھی آسان ہو جاتے ہیں. جہاں راستہ گم ہوا، تھوڑا سا آپ الٹے ٹریک پہ چلے تو کتنا بوجھل لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار اس غلط ٹریک پہ چلنے کی وجہ سے نا 1 گھنٹہ لیٹ پہنچوں گا. حالانکہ 24 گھنٹے کے سفر میں 1 گھنٹہ لیٹ سے کیا ہو جاتا ہے. لیکن غلط ٹریک پہ سفر جب انسان کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹینشن میں آتا ہے. تو آپ بتائیں وہ شخص کتنا بدحال ہوگا جو غلط ٹریک پہ سفر کر رہا ہے اور اس غلط ٹریک پہ سفر کو وہ اچھا سمجھنا شروع کر دے. تو اللہ کہتے ہیں یہ کافر لوگ، ان کے پاس کوئی گائیڈنس بھی نہیں ہے اور اس گائیڈنس نہ ہونے کو یہ کمال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں ماشاءاللہ جی ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اس کو کمال سمجھ رہے ہیں اور بھٹکنے کو کمال سمجھ رہے ہیں. تو اس طرح دیکھو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کیسے اعمال کو، یعنی شیطان کو مسلط کر کے اعمال کو کیسے مزین کر دیتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. یہ سب ہوتا ہے اس لیے کہ قوم کے جو وڈیرے بڑے لوگ ہیں نا، وہ ماتحتوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ بڑوں کو فالو کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم ہر قوم میں جو اکابر مجرمیہا، ان کے جو رئیس لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں مجرموں کو پیدا کرتے ہیں. ہم ان لوگوں کو مجرم بنا دیتے ہیں، یعنی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. ظاہر ہے اللہ زبردستی تو کسی کو گمراہ نہیں کرتے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماتحت لوگ بھی ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ قوم کے رئیس اور بڑے لوگ مکر کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، سیدھے راستے کو غلط بنا کے پیش کرتے ہیں. یہ آیتیں آج کے زمانے پر 100% منطبق ہو رہی ہیں. ہمارے سیاستدان کیسی الٹی بات کر لیں، لوگ کہتے ہیں زبردست. ہماری عدالتیں کیسے ہی غلط قانون سازی کر لیں، لوگ کہتے ہیں زبردست. بھائی ملک کا قانون ہے. اسمبلیوں میں کتنے ہی خلاف فطرت قانون پاس ہونا شروع ہو جائیں، بڑی قومیں جن کو ترقی یافتہ قومیں سمجھے جاتا ہے، وہ فطرت کے خلاف کتنے ہی غلط سلط باتیں کرنا شروع کر دیں، لیکن جو ماتحت لوگ ہیں انہوں نے دم ہلانا سیکھ لی ہے. کہتے ہیں یار کیا زبردست قانون ہے، کیا زبردست بات ہے. اور مذہبی آدمی 100% درست بات کر رہا ہوگا، لوگ کہیں گے دقیانوس ہے، پرانی باتیں کر رہا ہے، وہی پرانے قصے لے کے بیٹھ گیا ہے. تو اسی بات کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ جو قوم کے رئیس اور بڑے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امت میں نہیں، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ پیدا کرتے ہیں لیمکروا فیہا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس میں مکر، یہ لام عاقبت کے لیے، انجام بیان کرنے کے لیے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مکر و فریب شروع کر دیتے ہیں، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، اور ماتحت لوگ دم ہلاتے ہوئے ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. وما یمکرون الا بانفسہم، لیکن یہ اسلام کا نقصان نہیں کر رہے، یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. وما یشعرون، ان کو شعور بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا سے لڑ رہے ہیں. خدا سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ یہ جو آج کل لسانیت کے نام پہ جماعتیں بن رہی ہیں نا، قوم پرستی، تو یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں. ان کے لیڈروں میں کو ماتحت لوگ فالو کرتے ہیں اور قوم پرستی کو فروغ دیتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصبیت یعنی قوم پرستی پہ مر گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے قوم پرستی کی طرف دعوت دی، پٹھان، پنجابی، مہاجر، سرائکی، ان نعروں میں جس نے لوگوں کو الجھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنی واضح حدیث ہے. لیکن آپ دیکھ لیں لوگ اپنے لیڈروں کو فالو کرتے ہیں کہ بھی ہمارا قوم کا لیڈر ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی دعوت صحیح ہے یا غلط ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ. فرمایا جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ان کو وہی کچھ نہ دیا جائے جو پچھلے پیغمبروں کو دیا گیا. یہ بعض یہود و نصارہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی معجزے ملنے چاہیے جو پچھلے نبیوں کو ملے. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں زندہ نہیں کر رہے؟ حضرت موسیٰ کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی سانپ کیوں نہیں بنتی تھی؟ تو اس طرح کے بیہودہ مطالبات بعض لوگوں نے کیے، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے. کیا مطلب؟ تم یہ تو مانتے ہو کہ رسولوں کا سلسلہ ہے، رسول آتے رہیں گے،
لیکن یہ نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، یعنی اللہ تمہارے مشورے پر کسی کو رسول بنائے۔ اس بات کا تو قرآن نے جواب ہی نہیں دیا نا کہ پچھلے پیغمبروں کو جو معجزے دیے گئے وہ نبی کو کیوں نہیں دیے گئے، اس لیے کہ تو بہت واضح بات ہے۔ اگر اس بیس پر آپ نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں کہ یہ مردوں کو زندہ کیوں نہیں کرتے، تو مردوں کو تو موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ نہیں کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی زندہ نہیں کرتے تھے، تو ان کو بھی پھر نبی نہ مانو، ان کو تو عیسائی نبی مانتے ہیں۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تمہارے مطلب کے معجزات تھوڑی ملیں گے، دیے جائیں گے جو تم کہو گے وہ معجزہ ملے۔ یعنی اس سے تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، یعنی نبی وہ ہوگا جو تمہاری مرضی کا ہوگا۔ اس کا جواب قرآن دے رہا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے، وہ رسالت تمہارے مشوروں پر نہیں ہوگی۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، اور جن لوگوں نے جرم کیا ہے، صغار ان کو ذلت پہنچنے والی ہے اللہ کے پاس، اور سخت عذاب پہنچنے والا ہے بما کانوا یمکرون، اس مکر کی وجہ سے جو یہ کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ جرم کرنے والے قوم کے وڈیرے ہیں، قوم کے بڑے ہیں، جو تکبر کی بیس پر، بڑے ہونے کی بیس پر ماتحتوں کو بھی غلط رخ پہ چلا رہے ہیں تاکہ ان کی صدارت نہ چلی جائے، تاکہ ان کی چودراہٹ نہ چلی جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چودراہٹ ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صغار، تمہیں ذلت پہنچنے والی ہے اللہ کے پاس اور سخت عذاب اس مکر کی وجہ سے، ان چالوں کی وجہ سے جو تم کر رہے ہو، اسلام کی تعلیمات میں اور اسلام کے اگینسٹ جو تم چال بازیاں چل رہے ہو اور ماتحتوں کو تباہ کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو اور الٹے الٹے اعتراضات کر رہے ہو، تو عنقریب اس پر تمہیں سخت سزا ملنے والی ہے، اور یہ تمہاری جو چودراہٹ ہے یہ بھی صغار یعنی ذلت ملنے کی وجہ سے ختم ہونے والی ہے۔ تو اصل عزت اس کی ہوگی جو اللہ کے دین کو فالو کرے گا۔ فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ آگے اللہ نے ایک اور مثال دی ہے کہ دیکھو ظاہری لحاظ سے بھی نا وہ شخص سکون میں ہے جو اسلام کو فالو کر رہا ہے، جو اسلام کو فالو نہیں کر رہا وہ اندھیروں میں ہے، جیسے کہ پچھلی آیت میں بیان کیا۔ اس کو ایک اور طرح سے سمجھایا جا رہا ہے کہ سکون بھی چاہتے ہو تو اسلام کو دل سے قبول کر لو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جس کو چاہتا ہے نا سیدھے راستے پہ چلا دے، تو سیدھے راستے کے لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اس کو اسلام سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ چاہتا کس کے لیے؟ جو خود چاہتا ہے، جو اچھائیاں کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو سیدھا راستہ مل جائے تو اسلام سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اسلام سمجھ میں آئے گا تو سیدھا راستہ اس کو مل جائے گا۔ تو اس کو تو سینہ، یہ جو ہے نا کہتے ہیں سینہ کھل گیا، یہ محاورہ ہے، یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ کو کسی چیز پر دلی اطمینان ہو جائے اور آپ کو اس میں ایک خاص نوعیت کا لطف آنا شروع ہو جائے۔ اس کی بالکل مثال ایسے جیسے آپ اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے جا رہے تھے، آپ نے گوگل میپ پہ بھی ڈال دیا، پھر بھی آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں میپ صحیح بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا، فلاں آدمی نے صحیح راستہ بتایا، فلاں نے، آپ کنفیوز ہیں، تھوڑا شک ہے آپ کو، پھر آپ راستے پہ جا رہے ہیں شک کی بیس پہ، لیکن کچھ علامتیں جب نظر آتی ہیں نا، جیسے آپ نے پشاور یا لاہور جانا ہے فار ایگزامپل، آپ کو دور سے مینار پاکستان نظر آنا شروع ہو گیا، ارے ایک دم بانچیں کھل جاتی ہیں، بھائی ہمیں یقین ہے کہ واقعی یہ سچی مچی کا لاہور ہی ہے جہاں ہم جا رہے ہیں، یا آپ کو اور کوئی ایسی علامتیں نظر آنا شروع ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے نا کہ سیدھے راستے پر اسٹریٹ بالکل چلا دے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو اسلام کی نشانیاں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ بہت رفتار کے ساتھ اسلام پہ خوشی خوشی چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو اللہ چاہتا ہے اندھیروں میں دھکیل دے، گمراہ کر دے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، حرجاً، بہت زیادہ تنگ کر دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ یعنی اسلام کے لیے، گھٹنے لگتا ہے، اچھی بات سن کے اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی برائی اس کی نیچر کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے جب تک آپ صفائی ستھرائی والی زندگی اختیار کرتے ہیں، پاکیزہ زندگی اختیار کرتے ہیں، تو آپ کو گندگی سے نفرت ہوتی ہے، آپ کو چرس سے، ہیروئن سے، شراب سے نفرت ہوتی ہے، شرابی کے منہ سے آپ کو اسمیل آتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے نا گندگی میں کودنے کا، چرسیوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ہیروئنچیوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو شراب میں، ہیروئن میں اور گندگی میں لطف آنا شروع ہو جائے گا، اور جو کوئی اچھائی کی بات کرے گا، شراب کے خلاف بات کرے گا، طہارت کی بات کرے گا، آپ کا دل اس سے تنگ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ہے نیچر کا بدل جانا، جس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا تھا اس فطرت سے ہٹ جانا۔ اسی بات کو قرآن بیان کر رہا ہے
کہ جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے، ظاہر ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے ہی اللہ ارادہ کرتے ہیں، اللہ ظالم نہیں ہے، تو یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، حرجن بہت زیادہ تنگ کر دیتے ہیں، پھر اس کو اسلام جیسے سیدھے راستے پہ چلنا اتنا مشکل لگتا ہے، حالانکہ سیدھا راستہ ہے، یہ راستہ بتا رہے کہ زنا غلط ہے، نکاح صحیح ہے، جھوٹ غلط ہے، سچ صحیح ہے، یہ پاکیزہ گوشت ہے یہ کھانے کا ہے، یہ حرام گوشت ہے یہ بچنے کا ہے، یہ ماں باپ ہیں گھر میں رکھ کے ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرنی ہے، اور یہ اولڈ ہاؤس کا نظام ہے، بوڑھے ماں باپ کا یہ صلہ کہ ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینا ہے، یہ رشتہ داری والا نظام ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ان کو جوڑ کے رکھنا ہے، اور یہ ہے مادر پدر آزاد ہونا ہے، کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے علاوہ کوئی رشتہ ہی نہیں چھوڑنا ہے، یہ توحید کا راستہ ہے، یہ شرک کا راستہ ہے۔ تو دونوں راستے میں سیدھا راستہ بالکل اسٹریٹ سیدھا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کمبخت کی عقل ایسی ماری جاتی ہے کہ اس سیدھے راستے پہ چلنا اس کو ایسے لگتا ہے یصعد فی السماء، جیسے کوئی بڑی مشکل کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہا ہو آسمان کی طرف۔ جس کو پہاڑ پہ چڑھنے کی عادت نہ ہو، ایک تو پہاڑ پہ چڑھنا جس کو عادت ہو اس کو بھی مشکل لگتا ہے، کیونکہ آپ گریوٹی کی اگینسٹ چل رہے ہیں نا، لیکن جس کو عادت نہ ہو اور اس کو آپ کہیں بھائی اوپر چل، تو کیسے سانس پھولتا ہے، اور ہم نے تو دیکھا ہے نا جن کو عادت نہیں ہے کیسے تنگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی دھکے دے دے کے ان کو چلائے تو چلے وہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے سیدھے راستے پہ چلنا ان کو اتنا مشکل لگتا ہے، تو یہ حالت ہو جاتی ہے جو گمراہی کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہدایت کو فالو کرو تاکہ آہستہ آہستہ تمہارے لیے ہدایت تمہاری فطرت کا حصہ بن جائے۔ عورت کا پردہ جو ہے نا وہ اس کی نیچر ہے، بے پردگی فطرت کے خلاف ہے، لیکن بے پردہ عورت کو آپ اسکارف پہنا کے دیکھیں اس کو ایسے لگے گا جیسے میں قید میں آ گئی ہوں، لیکن اگر وہ کچھ دن اہتمام کرے تو پھر اس کو بے پردگی میں وہ ٹینشن ہونا شروع ہو جائے گی جو تھوڑے دن میں پہلے اس کو پردے میں ہو رہی تھی۔ آپ داڑھی رکھیں، آپ کو داڑھی کاٹنے میں ٹینشن ہونا شروع ہو جائے گی، تو آپ صحیح راستے کو فالو کریں تو اللہ آپ کے لیے، اسلام کے لیے آپ کے سینے کو کھول دے گا۔ گویا اس میں خوشخبری بھی ہے کہ جو چیز تمہیں مشکل نظر آ رہی ہے تم اس کو فالو کرنا شروع کرو، اللہ تمہارے لیے راستے کھولتا چلا جائے گا۔ جیسے کہ سورہ عنکبوت میں ہے نا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، قرآن کہتے ہیں جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستوں کو کھولتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہیں اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، اور اس کو اسلام پہ چلنا ایسے لگتا ہے جیسے کہ گریوٹی کے بالکل اگینسٹ وہ سخت ٹینشن میں آسمان کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ، اس طرح سے اللہ پھٹکار ڈال دیتے ہیں، ناپاکی ڈال دیتے ہیں، عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، کیونکہ جب آخرت پر ایمان ہوگا تو پھر آخرت کی فکر میں اسلام پہ چلنے کی کوشش کرے گا، پھر جب کوشش کرے گا تو راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور اگر بیس ہی نہیں ہے، آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے، عقیدہ یہ ہے کہ مر کے مٹی ہو کے ختم، تو جب عقیدہ یہی ہے تو پھر خیر کہاں گئے اور شر کہاں، پھر تو شر ہی شر کو فالو کرے گا، خواہشات کا غلام بن کے زندگی گزارے گا، پھر اللہ اس کو اندھیروں میں دھکیل دے گا، اور پھر اس کو حق پہ چلنا ایسے لگے گا جیسے پہاڑ کی بلندی پر چڑھ رہا ہے وہ۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، اور یہ تو تیرے رب کا راستہ ہے مستقیمہ، سیدھا سیدھا اسلام، کتنا صاف راستہ ہے، لیکن اس پہ چڑھنا ایسے لگ رہا ہے جیسے پہاڑ پہ چڑھنا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، تحقیق ہم نے اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، لِقَوْمٍ، ان لوگوں کے لیے، یذکرون، جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں۔ کوئی چاہے گا تو اس کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، کان ہی نہیں دھر رہا اللہ کی آیات پر، سن ہی نہیں رہا کہ اللہ کیا رہا ہے، اس کو وہ ویسے ہی چلتا رہے گا جیسے چل رہا ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، تو جو نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ دار السلام، سلامتی کا گھر ہے، یعنی جنت ہے اپنے رب کے پاس۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ اللہ ان کا دوست بھی ہے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کیا کرتے تھے، یہ سیدھے راستے پہ چلتے تھے، برائیوں سے بچتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ ان کا دوست بھی بن گیا، اور ان کے لیے اللہ نے سلامتی کا گھر بھی۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سیدھے راستے پہ چلنے میں بعض دفعہ ماحول، معاشرے کی طرف سے مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو یہ قربانی اللہ دور کر کے تمہیں دارالسلام میں داخل کرے گا۔ سلام کا مطلب سلامتی، جس میں ہر ٹینشن، ہر پریشانی سے تمہیں سلامتی ملنے والی ہے۔